الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب الاذان کا یہ درس نمبر 14 ہے، جس میں حدیث نمبر 15، 16، 17 پیش کروں گا. یہ تینوں حدیثوں کا موضوع ایک ہے، اسی لیے ایک ساتھ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. عربی میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق علیہ. وللبخاری عن معاویہ ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الهيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ان تینوں حدیثوں کا ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو. جب تم اذان سنو تو تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو. بخاری و مسلم. اور بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے، اور مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے، جو مؤذن کے جواب میں اسی طرح ایک ایک کلمہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ ان کلمات کی جگہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہے. یہ تین حدیثیں ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری اور تیسری حدیث کو بہت ہی اختصار سے پیش کیا، بلکہ دوسری حدیث کا صرف اشارہ ذکر کیا، اور تیسری حدیث میں جو نئی بات ہے جو پہلی حدیث میں نہیں ہے اس کا وہ اتنا بس ذکر کیا اور باقی کی طرف اشارہ کیا. اس طرح یہ حدیث کا ترجمہ بھی واضح ہو گیا. ترجمہ بیان کرنے کے بعد اب اس حدیث کی تخریج. پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تخریج، تو یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. امام بخاری نے کتاب الاذان میں باب ما یقول اذا سمع المنادی، پیج نمبر 101، حدیث نمبر 611. امام مسلم نے کتاب الصلاۃ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يسأل الله له الوسیلہ، پیج نمبر 163، حدیث نمبر 383. یہ دونوں حضرات امام بخاری امام مسلم روایت کرتے ہیں. ان کا اسناد یہ ہے اس طریق سے: مالک جو روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں عطاء ابن یزید اللیثی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی الفاظ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. دوسری حدیث کی تخریج معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. اس حدیث کا لفظ بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا، میں بیان کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو دوسری حدیث ہے، اس کی روایت کس نے کی ہے؟ صرف امام بخاری، امام مسلم نے نہیں. امام بخاری یہی سابقہ باب میں، یعنی باب ما یقول اذا سمع المنادی، حدیث نمبر 612، 613. کہیے سابقہ حدیث کے بعد یہ دو نمبر سے ذکر کیا، دو طریقوں سے، 612، 613. اس میں لفظ یہ ہے اس حدیث میں انہ قال لما قال حی علی الصلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ.
تو حی علی الصلاح کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بخاری کی روایت میں ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے، اس میں ہے کہ جس طرح مؤذن کہے تم بھی کہتے رہو. یعنی حی علی الصلاح بھی ظاہری اس حدیث کا معنی مفہوم یہی ہوا، جب حی علی الصلاح کہے تب بھی تم حی علی الصلاح کہو، حی علی الفلاح کہے تم بھی حی علی الفلاح کہو. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ہے؟ جب حی علی الصلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ جواب میں کہا جائے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حدیث میں ہاکذا سمعنا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے ایسے ہی تم سبھی کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا. یہ اس مقام پر باب الاذان میں امام بخاری نے مختصراً روایت کی ہے، جو بھی ذکر کیا گیا انہ لما قال حی علی الصلاح قال لا حول ولا قوة الا باللہ وقال معاویہ هكذا سمعنا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول. لیکن خود امام بخاری نے اسی حدیث کو دہرایا کتاب الجمعہ میں، باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء، پیج نمبر 146، حدیث نمبر 914، جس کا پورا یہ ہے. پورا اسناد ذکر کرنے کے بعد حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر ابن عثمان ابن سهل بن حنيف عن ابي امامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن سفيان يا معاوية بن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال کہ میں نے سنا، راوی کہتے ہیں ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف، کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جمعہ کے دن. اذن المؤذن، مؤذن نے اذان کہی، فقال تو کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر. قال معاویہ، یعنی جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، کس نے؟ مؤذن نے. قال معاویہ، تو معاویہ نے کیا کہا؟ وَأَنَا، ادھر آتا ہے یہ مختصراً بیان کیا جا رہا، وَأَنَا انہوں نے جواب میں کہا اس مقام پر، وَأَنَا. فلما قال اشہد ان محمد رسول اللہ قال معاویہ وَأَنَا، کیا کہا؟ وَأَنَا، یعنی میں بھی کہہ رہا ہوں، یعنی پورا جملہ دہرانے کے بجائے وَأَنَا یعنی میں بھی تمہارے جیسے. تو ادھر یہ نہیں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، بلکہ کہا وَأَنَا. وَأَنَا مفہوم ہوا کہ میں بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں. اچھا، فلما قضى التأذین قال یا ایھا الناس، جب اذان مکمل ہو گئی تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا المجلس، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اس مجلس میں، حین اذن المؤذن یقول ما سمعتم من مقالتی، جس طرح میں نے کہا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. تو یہ مکمل یہ حدیث ہے. تیسری حدیث جو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے. سابقہ باب میں پیج نمبر 163، 385 حدیث نمبر ہے اس طریق سے. ابو جعفر محمد ابن جہضم الثقفی جو روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن جعفر سے، جو روایت کرتے ہیں عمارہ ابن غزیہ سے، جو روایت کرتے ہیں خبیب ابن عبد الرحمن ابن اسحاق جن کا تذکرہ ادھر ہے، جو روایت کرتے ہیں حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد حفص سے، جو اپنے والد عاصم سے کرتے ہیں. ہاں، حفص ابن عاصم ابن عمر کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے والد عاصم سے. پھر وہ عاصم روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے، حفص کے دادا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم میں سے بھی جب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
پھر سننے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور پھر سننے والا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی دو مرتبہ. ثم قال حی علی الصلاۃ، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے اور سننے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، پھر سننے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے، پھر سننے والا کہے اللہ اکبر، پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے اور سننے والا لا الہ الا اللہ کہے، من قلبہ دخل الجنہ، اخلاص کے ساتھ اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہے تو فضیلت کیا ہے؟ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں اس طرح دن و رات میں 5 مرتبہ اذان ہوتے ہیں، اور ہم میں سے اکثروں کو توفیق نہیں ہوتی ہے جو 2 منٹ 3 منٹ امام کے پیچھے اذان کو دہرا لے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو گیا اگر سچے دل سے اس نے پڑھا. بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے فضیلت نہیں بیان کی، اگر بیان کر دیتے تو اللہ عالم اور بہتر ہو جاتا. مختصراً جب انہوں نے یہ حدیث ذکر کی تو کہہ دینا چاہیے وفی آخرہ من قال من قلبہ دخل الجنہ، ایسا کہہ دیتے تو بہتر ہوتا. بہرحال لیکن جب یہ حدیث کی شرح ہو رہی تو بیان یہ کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اذا سمعتم النداء. اذا سمعتم النداء سے مراد کیا ہے کہ جب تم اذان سنو، ندا سنو. ندا سے ادھر مراد کیا ہے؟ پکار. ندا کا معنی پکار. تو کون سی پکار؟ اذان. مراد یہی ہے جب اذان کی پکار سنو، یا جب مؤذن اذان دے اذان سنو تب. اچھا، تو اذا سمعتم النداء جب سنو، اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر ہم نے دیکھا مؤذن اذان دے رہا لیکن آواز نہیں آ رہی ہے تو دہرانا چاہیے نہیں دہرانا چاہیے؟ ہاں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ نہیں دہرانا تب نہیں چاہیے. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فقولوا، فا یہ عربی میں یہ ترتیب اور تعقیب کے لیے آتا ہے. فقولوا تعقیب یعنی اس کے بعد فوراً، نہ تاخیر ہونی چاہیے، نہ ساتھ میں ہونا چاہیے، اور نہ پہلے ہونا چاہیے، بلکہ کیا اس کے بعد فوراً. یہ فا اس میں ترتیب اور تعقیب کا فائدہ ہے. تو اس سے کیا واضح ہوا کہ متابعت کس طرح کرنی چاہیے مؤذن کی؟ ہر جملے کے بعد آپ پڑھ لیں. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ اس کے بعد ہی اللہ اکبر. ایسے ہی آخری اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب کیا رہا ہے اگر اذان مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آدمی دہرائے اور کہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ الی آخرہ لا الہ الا اللہ. کیا رہا ہے یہ؟ اس نے اس پر نہیں عمل کیا، صحیح، اس کی مخالفت ہوئی. تو اذان مکمل ہونے کے بعد نہیں بلکہ ہر جملے کے بعد. یہ کہاں سے مفہوم لیا گیا ہے؟ کہاں سے؟ فا سے، صرف حرف فا سے. یہ فا سے لیا گیا. فقولوا مثل ما یقول المؤذن. دیکھیں صرف ایک حرف سے عربی میں فا، یہ مسئلہ اور یہ مفہوم اور یہ فقہی بات مستنبط ہے. فقولوا مثل ما یقول المؤذن. مثل ما یقول یعنی جس طرح کی ہر جملہ کہہ رہا ہے مؤذن ویسے ہی تم بھی کہو. اچھا، مثلا سے مراد کیا ہے؟ اسی کی طرح. اچھا، اسی کی طرح تو کیا مؤذن بلند آواز میں اذان دے رہا تو ہمیں بھی بلند آواز میں دینا چاہیے؟ تو مثلا کا کیا معنی ہوا؟ اچھا، اسی لیے سنیں، مماثلہ کا معنی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مکمل مساوات ہو، یعنی ہر چیز میں برابری ہو. مماثلہ کا معنی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مساوات ہو. ایک مماثلہ ہے، ایک مساوات ایک دم 100% ویسے، اور مماثلہ اس کی طرح. تو مماثلہ میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مساوات ہو، برابر ہو. تو ہر وجہ، ہر اعتبار سے نہیں،
تو ادھر ہر اوصاف میں نہیں. تو مثلا مؤذن بلند آواز میں اذان دے رہا ہے تو سننے والا بلند آواز میں اذان نہیں دے گا. ایسے ہی مؤذن الفاظ کو کھینچ کے سنا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سننے والا بھی اسی کے طرح وہ کھینچ کے، بلکہ مختصراً بھی اس نے اگر کہہ دیا تو کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن دوسروں کو سنانے کے لیے اذان دے رہا، اور آپ سننے کے بعد آپ دہرا رہے ہیں، یہ ذکر کو دہرا رہے ہیں. تو جب ذکر دہرا رہے تو وہاں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو آپ نہیں سنا رہے، مؤذن سنا رہا ہے دوسروں کو، بلکہ آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور یہ عبادت خاص ہے آپ کے لیے. تو ادھر پھر ضروری نہیں ہے کہ بلند آواز میں یا ایسے ہی وہ آپ کھینچیں. اچھا، تو یہ پہلی حدیث میں ہے مثل ما یقول المؤذن. وللبخاري عن معاوية ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. اس کی وضاحت ہو گئی. یہ مختصراً ابن حجر رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے مؤذن کے جواب میں اسی طرح ایک ایک کلمہ کہا اس کی فضیلت آئی، جس طرح کی حدیث میں نے پوری بیان کی. اس حدیث میں آیا سوا الحی علتین، سوائے دو جو حی علی ہے. حی علی سے مراد کیا ہے؟ حی علتین دو حی علی. مفرد کیا ہے حی علتان کا؟ حی علی. اور حی علی کا کیا معنی ہے؟ حی علی. ہاں، اذان کے متعلق بات چل رہی بھائیو، زیادہ دور نہیں جائے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. تو حی علتان دو حی علی ہے اذان میں، ہے کہ نہیں؟ پہلا حی علی کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. تو یہ حی علی الصلاح جو ہے یہ پہلا حی علی ہے، اور دوسرا حی علی الفلاح دوسرا حی علی. اچھا، یہ حی علی یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ مختصراً حی علی کہتے ہیں. دیکھیے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں النحت. النحت، نحت جانتے ہیں، جس طرح کچھ نقش کیا جاتا ہے، پتھر میں کچھ بنایا جاتا ہے، تو یہ النحت اس کو کہتے ہیں. مراد اس سے ہے کہ دو کلمہ میں، دو کلمہ کو آپ لے لیں یا تین کلمہ یا زیادہ، اور ان دو یا تین یا چار کلمہ سے ایک نیا کلمہ ایجاد کرے جو دلالت کرے باقی ان کلمات پر. دو کلمہ ہو یا تین یا چار، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نحت. تو اس کو کہتے ہیں نحت. پھر سے کہہ رہا ہوں، النحت کہتے ہیں دو کلمہ یا تین، جس طرح حی علی الصلاح تین ہے، حی علی الصلاح، یا اس سے زائد، ان کلمات میں سے ایک نیا کلمہ ایجاد کیا جائے جو وہ باقی کلمات پر دلالت کرتا ہو. جیسے کہ الحی علی، حی علی الصلاح سے لیا گیا ہے. اس میں کیا ہے؟ حی، ہا اور یا، جو حیہ سے لیا گیا ہے. اور پھر علی الصلاح میں سے عین لیا گیا. پھر ایسے ہی لام، اور آخر میں جو تا مربوطہ ہو گیا حی علی، جو الصلاۃ کا آخری جو تا ہے. تو دو لفظ شروع کے لیا گیا حیہ، اور علی میں عین و لام، اور پھر آخری جو الصلاۃ کا حرف ہے تا مربوطہ، تو ہو گیا کیا؟ حی علی. ہا یا لام عین تا مربوطہ. ایسے ہی ہاں اور بھی عربی میں ہے، جیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ. بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اختصار بسملہ. اور ایسے ہی ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، 6 لفظ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحوقلہ. الحوقلہ یا الحولقہ، حولقہ یا حوقلہ. ایسے ہی ہاں لا الہ الا اللہ 4 لفظ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو اختصاراً؟ حیللہ. حیللہ. اچھا، تو بہرحال تو جب مؤذن حی علی الصلاح کہے، حی علی الفلاح کہے، تو سننے والا کیا کہے؟
لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا؟ 4 مرتبہ. صحیح، ماشاء اللہ. اچھا ادھر ایک ہو سکتا ہے سوال آئے کہ کیا حکمت ہے کہ یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، کیوں نہ وہ بھی جس طرح مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، جس طرح باقی عبارات باقی جملے کو دہرا رہا ہے، تو ادھر بھی کیوں نہیں دہرا رہا؟ کیا حکمت ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ. اس لیے کہ حی علی الصلاح میں دعوت ہے، بلایا جا رہا کہ آؤ نماز کے لیے. تو جو سن رہا ہے وہ تو ذکر کر رہا، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پھر کس کو بلا رہا ہے، وہ کس کو پکار رہا ہے. مؤذن تو بلا ہی رہا سبھی کو. تو آپ کے لیے مناسب کیا ہے کہ آپ یہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اگر وہ بھی مؤذن کی طرح اگر کہہ بیٹھے تو گویا یہ بھی دعوت دے رہا ہے، یہ بھی اذان دے رہا ہے، تو مناسب نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی ہے؟ تاکہ دیکھیں مناسبت. حول کا لفظی معنی ہے لا حول، حول کا یعنی حرکت اور استطاعت، یعنی کوئی بھی استطاعت نہیں، کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی حرکت نہیں. ولا قوت، قوت تو واضح ہے، قوت طاقت. الا باللہ، اگر اللہ تعالی چاہے تب. بمعنی ہماری یہ چاہت ہے، ارادہ کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالی توفیق نہیں دے تو میں آپ کی یہ دعوت پر لبیک کہہ کر حاضر نہیں ہو سکتا ہوں. تو ادھر آدمی اپنی عاجزی انکساری ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ تعالی اگر توفیق دے گا تبھی میں پہنچ سکتا ہوں. اور یہ جو جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ استعانت ہے، اس میں مدد طلب کر رہا ہے بندہ اللہ رب العزت سے، نہ کہ یہ استرجاع ہے جو مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے. یہ عام ایک غلطی ہے، بہت سے لوگ مصیبت کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، جبکہ مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ مدد طلب کرنا ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مصیبت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت. بہت سے خطبہ بھی ایسے ہی جمعہ کے خطبے میں ذکر کرتے ہیں کچھ معاشرے کے حالات، تو پھر اس پر کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ کہنا چاہیے وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ جو مصیبت، یہ آفت جو ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جانا. بہرحال اس طرح حدیث کے متعلق یہ جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت ہو گئی، ساتھ ساتھ آسانی ہو گئی کہ جو اس میں فقہ الحدیث ہے یہ بھی ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے. تو اس حدیث میں ہاں اہم فائدے کیا ہیں، اہم مسئلے؟ بالکل، جو مؤذن کا ہمیں دہرانا چاہیے، اور اس کی ہاں پاک ہو یا ناپاک ہو، اس کے لیے ایسی شرط مثلا نہیں آئی ہے. اور عام اذکار کے لیے بھائیو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی پاک رہے، اللہ کہ اگر مان لے باتھ روم میں ہے ایسی حالت میں تو مستثنیٰ ہے. اچھا، اور کیا فائدہ ہے اس حدیث میں؟ اور جو حدیث تخریج میں بیان کی گئی، جو مؤذن کی طرح کہے تو اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اور جنت میں داخل ہو گیا، جس طرح ایک روایت میں اور بھی فضائل انشاءاللہ ذکر کروں گا. اچھا، تو بہرحال اب جو اہم فائدے ہوں بیان کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یا ان احادیث سے بات واضح ہوئی کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ مؤذن کے پیچھے وہ کلمات الاذان دہرائیں، اور یہ دہرانا یہ مشروع ہے. یہ کیا ہے؟ مشروع ہے، یعنی ثابت ہے، مشروع ہے. شریعت میں اس کا حوالہ مل رہا ہے، اس کی تاکید مل رہی ہے. لیکن اب سوال ہے یہ پیچھے دہرانا یہ واجب ہے یا مندوب ہے، یعنی مسنون ہے، یا صرف جائز ہے؟ واجب ہے. اچھا، واجب ہے. اس طرح ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے ہم آئے ہیں، جس نے اذان نہیں دہرایا سب گنہگار ہے، اس کا ہی مفہوم ہوا. اچھا، مسنون ہے، رائے بدل دیے یہ، اس لیے گناہ کا خطرہ محسوس ہو تو کہے مسنون ہے. چلیے، بہرحال اس مسئلے میں دو قول ہے. آپ نے جو کہا یہ بھی کچھ اہل علم نے کہا کہ واجب ہے، کچھ اہل علم نے کہا یہ واجب ہے، یہ ظاہریہ کے قول ہے. کچھ اہل علم نے، طحاوی نے ذکر کیا کہ کچھ سلف صالحین کہ کئی اہل علم کا یہ قول ہے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہاں اس لیے کہ اس حدیث میں فقولو تو تم بھی کہو، اور الاصل جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو واجب پر حمل کیا جاتا ہے، وجوب پر لیا جاتا ہے کہ واجب ہے. یہی الاصل ہے، قاعدہ.
قرآن اور حدیث میں کوئی حکم تو وہ واجب ہے. اب جو کہے مستحب مسنون ہے وہ پھر دوسری دلیل سے کہا جائے گا, دوسرے اعتبار سے. اب یہ واجب سے اس کو مسنون تک یہ پہنچا اور یہ واجب نہیں ہے تو الاصل واجب ہے, تو ان کی دلیل یہی ہے. اچھا, تو یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط. دوسرا قول کہ یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے, اور یہ قول جمہور اہل علم کا, اکثر اہل علم کا ہے, اکثر اہل علم کا یہی ہے. اچھا, ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اس حدیث میں تو نہیں ہے, دوسری حدیث ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ بہرحال دو دلیلیں انہوں نے ذکر کیا. وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دلیل پر اکتفا کر رہا ہوں. ایک حدیث جو مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث, جو ان حدیث کے بعد انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی, بلوغ المرام میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم, کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے تو تم میں سے ایک اذان دے اور تم میں جو عمر رسیدہ, تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کرائے. ہاں, اس حدیث سے کیا وجہ استدلال, کیا کہاں بات آئی کہ مستحب ہے؟ ہاں, وجہ استدلال کیا ہے؟ اذان دو. تو کہاں کس طرح ہم استدلال کر رہے ہیں کہ سننے والوں کو دہرانا لازمی نہیں ہے؟ ہاں, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئے تھے بھائیو اپنے دیار سے, اپنے شہر سے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے تھے 20 دن, جس طرح اس کی وضاحت ہوگی. سیکھ ہو کر پھر واپس جانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کا شوق آنے لگا, اپنے گھر والوں کو یاد کرنے لگے, تو آپ نے کہا کہ اب اپنے گھر جاؤ, اور آپ نے بتایا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تم میں سے ایک اذان دے اور امامت کے لیے ایک امامت کرائے, تم میں سے جو بڑا ہو. تو کہتے ہیں اہل علم, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا جب وہ اذان دے تو باقی لوگ دہرائیں, اور اگر یہ دہرانا واجب ہوتا ہے تو ضرور آپ ذکر کرتے. اس لیے آپ ایسے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو غالباً اور حدیث وہ نہیں سنے ہیں, اور یہاں مقام تعلیم ہے, جہاں آدمی اب یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے تو لازمی ہے کہ مکمل بیان کرے, اس میں کوئی چیز کو چھوڑے نہ جو جس کی ضرورت ہے, جس بات کی وہ وضاحت کر رہا ہے. تو یہ وجہ استدلال ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. بہرحال دونوں قول میں زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اس طرح وقت ختم ہو گیا. باذن اللہ عز و جل اس حدیث میں جو اور فائدے ہیں آئندہ درس میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک و رسولک محمد.